صبر عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں، سندھی میں، پنجابی میں ایک ہی معنی ہے صبر کا۔ صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چپ ہو جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، خاموش ہو جاؤ، گھر چلے جاؤ۔ اگر آپ کا مال لٹ گیا ہے تو صبر کرو۔ صبر کرنے کا مطلب یعنی کیس بھی نہیں کرنا، پولیس کے پاس بھی نہیں جانا، چور کا پتہ بھی چل گیا تو بھی کسی کو بتانا نہیں کہ اس نے چوری کی ہے۔ اگر اس کا مال، آپ کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی اور سامنے جا رہا ہے جس نے چوری کی ہے، موٹر سائیکل لے کے جا رہا ہے، لے کر مجلس میں آ گیا موٹر سائیکل پر، اسی چوری کی موٹر سائیکل پر، آپ نے پہچان بھی لیا کہ یہ میری ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس زور زیادہ ہے، اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس سیاسی اثر رسوخ ہے، اس کے پاس افرادی قوت ہے، اس کے پاس قبیلہ اس کا بڑا ہے، طاقتور ہے، ڈنڈے مارتا ہے، لوگوں کو ظلم کرتا ہے، ستم کرتا ہے۔ آپ کسی کو کان میں بھی نہیں بتاتے جی کہ یہ موٹر سائیکل میری ہے، اس کے پاس یہ میری ہے، چوری کر لی اس نے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ اس کا نام آپ نے کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، کیا ہے؟ مجھے پتا تو چل گیا ہے موٹر سائیکل میری اس کے پاس ہے، لیکن میں نے صبر کیا ہے۔ اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ صبر رکھا ہے۔ نہیں عزیز من، اس کا نام تبدیل کرو، یہ بزدلی ہے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ ڈر کے ذریعے، خوف کے ذریعے چپ ہو جانا یہ صبر نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ اگر کوئی آئے آپ کی عزت پہ حملہ کر دے، توہین کرے، ایک فرد کی توہین کرے، ایک مومن کی توہین کرے، آپ کو پتہ ہے نا مومن کا بڑا احترام ہوتا ہے۔ مومن کا کتنا احترام ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کعبہ سے زیادہ احترام مومن کا ہے، کعبہ سے زیادہ احترام مومن کا ہے۔ المومن اشد حرمتا من الکعبہ، مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے۔ کعبہ کی بے حرمتی کوئی کرے، مسلمان مار دیتے ہیں، جگہ پہ مار دیں تو کعبہ کی بے حرمتی کرتا ہے، لیکن آپ کے سامنے مومن کی دوسرا بے حرمتی کر دیتا ہے، ہمیں کوئی، وہ کہتے ہیں اور کرو، تھوڑا اور اس کو سبق سکھاؤ۔ مومن کے احترام کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ اگر کوئی مومن کی بے حرمتی کرے، مومن کی توہین کرے، اگر ایک مومن قوم کی کوئی توہین کرے اور پوری امت اسلامیہ کی کوئی توہین کرے، تذلیل کرے، ذلیل کرے، اس ذلت پہ خاموش رہ جاتے ہیں ہم، توہین ہوتی ہوئی دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ کے دین کی توہین، مقدسات کی توہین، آپ کے مکتب کی توہین، مذہب کی توہین، آپ کی قوم کی توہین برملا کرے، ساری دنیا کرے اور ہم خاموش دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اس کا بڑا خوبصورت نام رکھا ہوا ہے، کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں ہم دیکھ تو رہے ہیں سب کچھ، لیکن ہم صبر سے کام لے رہے ہیں۔ اہل بیت کے مکتب میں اس کا نام ذلت ہے، صبر نہیں ہے۔ اس کا نام ذلت ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ ستم آپ پر ہو رہا ہو یا ستم کسی پر ہو رہا ہو، ستم ہوتا دیکھ کر خاموش رہنا یہ صبر نہیں ہے، یہ حقارت ہے، یہ ستم ہے، یہ ستم پذیری ہے، یہ ظلم کا حصہ ہے۔ اگر ظلم ہو رہا ہے کہیں پر، آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے، آپ کے محلے میں ہو رہا ہے، آپ کے رشتہ دار پر ہو رہا ہے، یا کسی اجنبی پر ہو رہا ہے، ہم اس کو جانتے بھی نہیں، روڈ پر ہو رہا ہے، سڑک پہ ہو رہا ہے، کسی ہوٹل ریسٹوران میں ہو رہا ہے، کسی دفتر میں ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس پہ خاموش ہیں، چپ کر کے گئے اور کہا مجھے غصہ تو بڑا آیا لیکن میں نے صبر سے کام لیا۔ غلطی ہو گئی تم سے، یہ صبر نہیں ہے، اس کو ذلت کہتے ہیں۔ آپ کہتے میں نے ذلت سے کام لیا، صبر سے کام نہیں لیا، ذلت سے کام لیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، پتہ نہیں یہاں آپ کے علاقے میں ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، کرتے ہیں لوگ یہ کام کہ کچھ زمینیں بس ملک سے باہر چلے گئے، زمینوں کا مالک پڑھائی کے لیے، نوکری کے لیے، رزق کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، یا شہر چلا گیا، گاؤں میں زمین تھی شہر چلا گیا، پیچھے گاؤں والے دوسرے لوگ جو اس کے اڑوس پڑوس میں ہیں وہ آہستہ آہستہ زمینوں کی حدود کو سرکانا شروع کرتے ہیں۔ ایک کونا اس کا اپنی زمین میں ڈال لیا، نالا کھالا بنا ہوا تھا وہ اس کی زمین میں ڈال دیا، اس کی زمین میں پانی کا نالا تھا، اپنی زمین کو ہموار کر کے نالا اس کی زمین میں ڈال دیا، راستہ ادھر سے گزرتا تھا اس کی زمین میں۔ کرتے ہیں نا یہ کام؟ آپ نہیں کرتے ہوں گے لیکن دوسرے تو کرتے ہیں یہ کام، کرتے ہیں نا۔ آپ تصدیق نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں کرتے یہ کام، ہوتا ہے۔ وہ ایک سندھی نظم ہے، شاید انور مقصود کی ہے، سائیں ہوتا ہے، سائیں ہوتا ہے، وہ آپ نے تائید کر دی کہ ہوتا ہے، یہ کام ہوتا ہے، کہ یہ کام ہوتا ہے، کرتے ہیں۔
یہ ذہن میں رکھیے، آپ کا اگر شہر میں یا گاؤں میں پلاٹ ہے، مکان کے لیے آپ نے لیا ہوا تھا اور وہ پلاٹ آپ نے بنایا نہیں، کسی وجہ سے پیسے نہیں ہیں یا آپ انتظار کر رہے ہیں یا بچے جوان ہوں گے تو بنائیں گے، یہ بھی روزمرہ ہوتا ہے یہ کام. خوب آپ نے پلاٹ لیا ہوا تھا، اس پہ مکان بنایا نہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ شہر سے آئے یا شہر کے جس محلے میں آپ کا پلاٹ تھا، آپ نے کیا دیکھا؟ سارے محلے کا کچرا بھی اسی میں پڑا ہوا ہے، سارے محلے کا گندا پانی بھی اسی میں پڑا ہوا ہے، اور پڑوسی کی دیوار بھی اندر آئی ہوئی ہے نا. ایسے تجاوزات، ابھی کراچی میں کتنے تجاوزات حکومت نے ختم کیے، شہری تبدیل ہو گیا، اب کراچی کو پہچان نہیں سکتا. یہ مارکیٹیں جو پہلے تجاوزات میں گھری ہوئی تھی، اب وہاں جائیں تو لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز بنی ہے یہاں پر، وہ اصل وہ تھی تجاوزات نے اس کا حلیہ بگاڑا ہوا تھا. یہ کام پلاٹوں میں بھی ہوتا ہے، زمینوں میں بھی ہوتا ہے، شہروں میں بھی ہوتا ہے، دکانوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ کام دین میں بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اپنے دین کا پلاٹ چھوڑ دے، اپنے حال پہ چھوڑ دے، اسے آباد نہ کرے، دین کی حفاظت نہ کرے، دین پر عمل نہ کرے، اس کی حدود کا نگہبان نہ بنے، دوسرے آ کے دین کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قدروں کو مٹا کر اس کی جگہ پر، اقدار کی جگہ پر برائیاں، فضائل کی جگہ رذائل بنا دیتے ہیں، فضیلتوں کی جگہ ذلیل بنا دیتے ہیں، عزت کی سرزمین پر ذلت کی کوئی عمارت بنا دیتے ہیں، قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیں نا آج کل، آپ اپنے ملک کی ہی مثال لے لیں، ہم دوسری قوموں کی غیبت کیوں کریں، اپنی بات کریں. میں تو ہمیشہ مومنین کو کہتا ہوں، سٹیج پہ بولنے والوں کو بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہا کریں اچھی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ہمارے جو ذاکر، خطیب، علماء کرام آتے ہیں، سٹیج پہ آ کے گفتگو کرتے ہیں، ان کو ایک عادت پڑ گئی ہے. وہ عادت کیا ہے کہ یہ حاضرین کو سامنے بٹھا کر، جیسے آپ ابھی حاضرین ہیں، یہ سارا مجمع مومنین، یہ سب کیا کہلاتے ہیں یہاں؟ حاضرین. اور وہ جو یہاں نہیں ہیں وہ کیا ہے؟ غیر حاضر، غائبین. عادت ہمارے خطیبوں کی یہ بن گئی ہے کہ حاضرین کو بٹھا کر سامنے باتیں ساری غائبین کے بارے میں کرتے ہیں، حاضرین کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے. حاضرین کو کہتے ہیں صرف تم نعرے لگاتے جو، تم صلواتیں بھیجتے جو، تم واہ واہ کرو، اور گفتگو ساری کس کے بارے میں ہے؟ غائبین کے بارے میں، جو یہاں موجود نہیں ہے. اگر آپ اسکول میں جائیں، کالج یونیورسٹی میں جائیں، ٹیچر آئے اور حاضرین جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دے اور موبائل آن کر کے غائبین کو پڑھانا شروع کر دے، کرتے ہیں نا یہ کام. ابھی حاضر کلاس، والدین بھی اعتراض کریں گے کہ ٹیچر صاحب آپ کو ہم فیس دیتے ہیں، پرنسپل اعتراض کرے گا کہ ٹیچر صاحب آپ کو ہم تنخواہ دیتے ہیں. کس بات کی تنخواہ دیتے ہیں؟ یہ اسکول میں حاضر کلاس کو پڑھاؤ، تم پیسے لیتے ہو حاضر کلاس کے لیے اور فون آن کر کے پڑھاتے ہو غائب کلاس کو، آن لائن کلاس کو پڑھانا شروع کر دیتے ہو. جو جن کو ہمدردی ہے نا اپنے بچوں کی تعلیم سے، وہ دھیان رکھتے ہیں کہ پیسے ہم سے لے کر، فیس ہم سے لے کر پڑھاتا کسی اور کو ہے، باتیں کسی اور کی کرتا ہے. تو پھر تو کہتے ہیں نا جی اس مہینے کی تنخواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کلاس کو پڑھایا ہی نہیں ہے. آپ کلاس میں گئے ہیں لیکن آپ نے موبائل پہ پڑھایا کسی اور کو ہے، ہمارے بچے کو نہیں پڑھایا. اگر ٹیوٹر آئے آپ کے بچے کو ٹیوشن پڑھانے اور آپ کے بچے کو کچھ بھی نہ پڑھائے، موبائل آن کر کے کسی اور کے بچے کو پڑھا رہا ہے، آن لائن فون پر پڑھا رہا ہے، آپ اس کو ٹیوشن فیس دو گے؟ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اب وہ جتنے واسطے بھی دے آپ اس کو فیس نہیں دیں گے. تو یہ کام یہاں بھی تو کرو نا، آپ دین میں بھی کرو. یہ کلاس ہے سامنے بیٹھی ہوئی، جو ممبر پہ آتا ہے معلم ہوتا ہے، اس کا پہلا فریضہ یہ کہ حاضرین کو خطاب کرے، حاضرین کے متعلقہ باتیں کرے، غائبین کی باتیں نہ کرے. کیونکہ پیسے ہم نے دیے ہیں، فیس ہم دے رہے ہیں، بات بھی ہماری. بس دعا کرے. اگر آج مجلس ہو رہی ہے مدد علی صاحب کی، بانیان مجلس یہ ہیں، شرکائے مجلس یہ ہیں، اور دعا کرے ساری کس کے لیے؟ نکاراگوا کے لیے. دعا کرے بنگلہ دیش کے لیے. وہ کہیں گے جی پیسے ہم نے دیے ہیں، مجلس ہم نے کی ہے، وقت ہم نے دیا ہے، شرکت ہم نے کی ہے، سب آئے احترام میں، ہم آئے آپ کے سامنے، کم از کم دعا میں تو ایک جملہ ہمارے لیے کہہ دو، دعا تو ایک ہمارے لیے کر دو. اگر اور کوئی بات نہیں تمہیں گوارا ہوتی تو ایک دعا تو ہمارے حق میں کرتے جاؤ تم. لیکن جو فیس لے کے دعا تک نہ دے، وہ معلوم ہوا کہ صحیح حق ادا نہیں کر رہا. تو ایک دعا تو حق بنتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے مجلس رکھی ہے، جنہوں نے مجلس میں شرکت کی ہے. عزیزان، خب ہم اپنی قوم کی مثال دیتے ہیں صبر کی. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے بہت صابر حکومت ہے.
پاکستان کی تاریخ میں اتنی صبر والی حکومت نہیں ہے. صبر کیے ہوئے نا, مہنگائی پہ صبر ہے, گیس نہیں ہے اس پہ صبر ہے, بجلی کے بل بڑھ گئے اس پہ صبر ہے, روپے کی قیمت کم ہو گئی ہے اس پہ بھی صبر ہے, ہر بات پہ صبر کیے ہوئے ہیں. صبر کیا ہوا ہے نا, یعنی چپ ہیں. وہی جو ہمارے ملک میں ہماری قوم کے اندر صبر جس کو کہتے ہیں, چپ ہے, خاموش ہے. قوم بھی بہت صبور ہے, حکومت سے زیادہ یہ ملت صبور ہے. ان کو بھی کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں, خاموش ہے. جو خاموش ہے صبر کیے ہوئے, صبر کیے ہوئے. اور پھر عزیزان آپ توجہ کریں, ہر ملک کا ایک وقار ہوتا ہے, اس کو خیال رکھنا ہوتا ہے. اس کے وزیر خارجہ دوسرے وہ ایک قسم کے محافظ گارڈ ہوتے ہیں. وزیر داخلہ ملک کی اندرونی سلامتی کا گارڈ ہوتا ہے, وزیر خارجہ ملک کی خارجہ پالیسی کا گارڈ ہوتا ہے. وہ اپنے ملک کے مفادات کی حفاظت کرتے ہیں. وہ بابا ہمارے ملک کے مفادات میں ایک بات آتی ہے, بڑے معزز قسم کے سربراہان اسلامی ممالک کے ملیشیا میں کانفرنس بلاتے ہیں, اور اس کانفرنس میں ہمارے سربراہ کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ گاڑی کا گفٹ بھی پیش کر کے دعوت نامہ بھیجتے ہیں. آپ کو کوئی بچے کی شادی پہ بلائے, ساتھ گاڑی بھی دے, گفٹ میں چابی بھی دے کہ یہ آپ کے پاس مثلا اتنی مہنگی گاڑی ہے. مہنگی گاڑیاں پاکستان میں کون سی ہیں نہیں معلوم آپ جی؟ ہاں بڑی گاڑیاں مہنگی ہیں. یہ جو آپ روڈوں پہ دیکھتے ہیں یہ نہیں ہے, مہنگی نہیں ہے. وہ جو نہیں دیکھتے آپ وہ مہنگی ہے, کراچی میں چلتی ہیں وہ مہنگی ہے. وہ بڑی مہنگی گاڑی آپ کو گفٹ میں دے کہ میرے بچے کی شادی میں آنا, اور ایک پڑوسی آپ کو کہے کہ نہیں جانا, تو انہیں اس کی شادی میں نہیں جانا, اور آپ اس کے احترام میں کہو میں نے اس کی شادی میں نہیں جانا. وہ کیسا ہے؟ آپ کا وقار بچ گیا؟ عزت بن گئی آپ کی؟ نہیں بنی. عزت نہیں بنی آپ کی, ذلت آ گئی. اور ذلت کو صبر نہیں کہتے. ذلت کا نام صبر نہیں ہے, خاموشی کا نام صبر نہیں ہے. صبر اگر سمجھنا ہے تو جس مسودے میں, جس دین میں, جس سلیبس میں صبر تعلیم دیا گیا ہے, پیش کیا گیا ہے, اسی سے پوچھو. قرآن سے پوچھو صبر کیا ہے, رسول اللہ سے پوچھو صبر کیا ہے, اہل بیت سے پوچھو صبر کیا ہے. صبر کیا ہے؟ صبر لغت میں بھی کہتے ہیں استقامت کو. کسی راہ پر چڑھ کر آ جائیں, آپ کسی سڑک پر آئیں نا, سڑک تھوڑی سی خراب ہے, کچھ لوگ فوراً ارادہ بدل دیتے ہیں, سڑک خراب ہے ہم نے نہیں جانا. سڑک کی وجہ سے شاید ارادے نہ بدلتے ہیں, لیکن موسم کی وجہ سے ارادے بدل دیتے ہیں. اگر بارش ہے, دھند ہے, سردی ہے, اور ہم نے رات کو ارادہ کیا ہوا تھا کہ صبح جانا ہے, مجلس میں جانا ہے, کسی کے ہاں جانا ہے, کسی ضروری کام سے جانا ہے, صبح اٹھے دیکھا کہ موسم بگڑا ہوا ہے, اور بگڑے ہوئے موسم میں کیا بگڑتا ہے؟ ہماری نیت بھی بگڑ جاتی ہے, ارادہ بھی بگڑ جاتا ہے, ارادہ بدل دیتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں جانا. خراب موسم دیکھ کر ارادہ بدل دینا, اس کو عربی زبان میں جزا کہتے ہیں. جزا, یہ جزا ہے. ارادہ بدل دینا, گھبرا جانا, پریشان ہو جانا, کنفیوز ہو جانا, کمزوری اپنے اندر پیدا کر لینا, ضعف پیدا کر لینا, غمگین ہو جانا, حزین ہو جانا, اس کو عرب جزا کہتے ہیں. یہ بھی قرآن کریم کی اصطلاح ہے. یہ بھی سن لیں قرآن کریم کی. ویسے تو ہمیں موبائل کی ساری اصطلاحات ان پڑھوں کو بھی یاد ہے, پتہ ہے نا. ہے کوئی پاکستانی جس کو یہ ٹرمینالوجی نہ پتہ ہو موبائل کی؟ پتہ ہے نا اس کو, سب کو پتہ ہے میسج کیا ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے پوسٹ کیا ہوتی ہے, سب کو پتہ ہے فلاں پیج کیا ہوتا ہے. یہ بے شک پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, لیکن یہ ساری باتیں جانتا ہے. وہ عزیزان آنی بھی چاہیے. آپ کو اس زمانے میں موبائل آج کے زمانے کی ٹیکنالوجی ہے, اور سب کو آنا چاہیے, چلانا چاہیے, اور اچھے کاموں میں استعمال کریں اس کو. ورنہ انسان ان پڑھ سا نظر آتا ہے اگر موجودہ زمانے کی چیزیں اس کو سمجھ میں نہ آئیں. سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر قرآن جو 1400 سال سے ہمارے پاس, ہمارے اجداد کے پاس, ہماری گزشتہ نسلوں کے پاس 1400 سال سے ہمارے سلسلے میں قرآن پڑھا ہوا ہے, لیکن قرآن کی ٹرمینالوجی ہمیں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی. نہج البلاغہ کی ٹرمینالوجی سمجھ میں نہیں آتی, اصطلاحات, گفتگو, الفاظ
وہ الفاظ جو امیر المومنین نے استعمال کیے، ہم جو مولا علی کے پیروکار ہیں، مولا علی کے عاشق ہیں، مولا علی کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے متوالے ہیں، مولا علی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مولا علی نے اپنی گفتگو میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ ہمیں تو اور کسی کی زبان سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مولا علی کی زبان سمجھ میں آنی چاہیے، سمجھ میں آنی چاہیے، قرآن کی زبان سمجھ میں آنی چاہیے۔ جزا، پریشانی، اضطراب، ارادے کا ٹوٹ جانا، ہمت کھو بیٹھنا، کمزوری دکھانا، ضعف دکھانا، ارادہ بدل دینا، نیتیں بدل دینا، راستے چھوڑ دینا، اس کو عربی زبان میں جزا کہتے ہیں۔ اور صبر، اگر موسم خراب ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، خرابی، موسم کی خرابی کے باوجود آپ اپنے ارادے پر قائم رہے ہیں، عرب اس کو صبر کہتے ہیں۔ بے شک موسم خراب ہو، راستہ خراب ہو، حالات خراب ہو، حالات کی وجہ سے ہم کتنی کلا بازیاں کھاتے ہیں، حالات خراب ہے، ابھی کچھ بھی نہیں کرنا، ابھی کچھ بھی نہیں کہنا، ابھی کچھ بھی نہیں بولنا، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حالات کی خرابی کو دیکھ کر نیت خراب کر لینا یہ جزا ہے، اور حالات کی خرابی کے سامنے اپنی نیت پر قائم رہنا، اپنی راہ پر قائم رہنا، اپنے مقصد تک اپنے سفر کو جاری رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ حالات خراب ہیں تو حالات خراب ہو، میں نیت کیوں خراب کرتا ہوں؟ میں ارادہ کیوں خراب کرتا ہوں؟ میں عزم کیوں خراب کرتا ہوں؟ میں کام کیوں خراب کرتا ہوں؟ میں منصوبہ کیوں خراب کرتا ہوں؟ اب ہم دیکھیں، حالات خراب ہیں، ارادے بدل دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیا کیا جی؟ صبر کیا۔ مشکلات آ گئی، مشکلات کے وقت ارادے بدل دیتے ہیں، نیتیں بدل دیتے ہیں، راستے چھوڑ دیتے ہیں۔ نام کیا رکھا ہے اس کا؟ مشکلات میں صبر کر رہے ہیں۔ کیا صبر کیا ہے؟ کہ جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ اب نہیں کر رہے۔ نہ عزیز من، یہ جزا ہے، یہ کمزوری ہے، یہ ضعف ہے، یہ ذلت ہے۔ صبر، قائم رہنا، ہر صورت میں، ہر حالت میں، ہر قسم کے حالات میں